السلام علیکم ناظرین، میرا نام معتصم نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل پہ سے 12 گھنٹے پہ جو عام ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس حوالے سے تفصیل سے بات کرتے ہیں، اور آنے والے چند گھنٹوں کے اندر جو عام ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں اس کے اوپر بھی جو ہے وہ تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ حکومت کو جناب ایک بڑا جھٹکا لگا ہے، ایک بڑا استعفیٰ جو ہے وہ آ گیا ہے، اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں آخر یہ کس نے استعفیٰ دیا اور حکومت کو اس کے اندر جو ہے وہ جھٹکا کیسے لگا ہے۔ اس کے علاوہ جناب لمز میں جو واقعہ پیش آیا تھا اس کی ڈیٹیل تو ہم نے پہلے آپ کے ساتھ ڈسکس کی تھی، تو اس کے اندر جو ہے وہ ایک اور نئی تھیوری جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر آئی ہے، اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جناب مظہر عباس صاحب، ان کا ایک کلپ جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر بڑا وائرل ہو رہا ہے، اس کے حوالے سے بھی ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں۔ علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے چند ایک بیانات سامنے آیا ان کی جانب سے، اس کے اوپر بھی جو ہے وہ تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے جناب آغاز کر لیتے ہیں لمز کے اندر جو واقعہ پیش آیا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے جب وہاں کا دورہ کیا تھا تو پی ٹی آئی نے جو ہے وہ اس کو پوری طرح کیش کرنے کی کوشش کی، اور اس کی حقیقت میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جو کچھ بھی ہوا ہے، جو نعرے بازی ہوئی ہے، جو اسٹوڈنٹ کی طرف سے احتجاج کیا گیا ہے، یہ ان کے جانے کے بعد ہوا ہے۔ ہاں، ہارڈ ہٹنگ کویسچنز جو ہیں وہ ان اسٹوڈنٹس کی جانب سے کیے گئے تھے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن پی ٹی آئی نے اس کو پوری طرح کیش کیا۔ اور اب جو ایک اور نئی تھیوری جن پی ٹی آئی کے جو یوٹیوبرز ہیں یا جن کا جھکاؤ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی جانب تھوڑا سا زیادہ ہے، ان کی جانب سے ایک اور نئی تھیوری دی گئی ہے، اور جناب ان کے مطابق کہ انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ جو 12 طلبہ ہیں جنہوں نے احتجاج کیا ہے ان کو جو ہے وہ اٹھا لیا گیا ہے۔ اچھا، اب یہ جو خبر ہے یہ جھوٹ ہے، اور یہ جھوٹ جو ہے وہ پھیلایا جا رہا ہے۔ جو میرے پاس خبر ہے وہ یہ کہ جناب ظاہری بات ہے جب اتنی ہائی ڈگنیٹی کہیں کا دورہ کرتی ہے تو اس کے بعد انکوائری تو ہوتی ہے، اور انکوائری جو ہے وہ ہوئی بھی، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ان اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کیا گیا انتظامیہ کی جانب سے، لیکن اٹھایا گیا ہے اس بات میں کوئی جو ہے وہ صداقت نہیں ہے، اور یہ جو ہے وہ ایک نئی تھیوری دے دی گئی۔ آلدو آپ جانتے ہیں کہ وہ جو اسٹوڈنٹس تھے ان کی جانب سے جو ہے وہ بڑے ہارڈ ہٹنگ کویسچنز کیے گئے تھے، اور یہ کو پہلی بار نہیں ہے۔ لمز کے اسٹوڈنٹ آپ ویسے بھی جانتے ہیں کہ وہ بڑے اچھے کویسچنز کرتے ہیں، اور ماضی میں بھی وہ بہت اس طرح کے جو ہے وہ کویسچنز کر چکے ہیں۔ تو یہ جو تھیوری ہے یہ بالکل فیک ہے، اور یہ جھوٹی خبر دی جا رہی ہے کہ ان کو اٹھا لیا گیا۔ ہاں، آئیڈینٹیفائی ضرور کیا گیا، اور انکوائری ظاہری بات ہے، میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں جب اتنی ہائی ڈگنیٹی کا دورہ ہوتا ہے تو انکوائری تو ضرور ہوتی ہے اس کے اوپر، اور اسٹوڈنٹس کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جناب علی امین گنڈا پور صاحب کا میڈیا سے انٹریکشن ہوا ہے، اور آپ کو یاد ہوگا ان کی ایک آڈیو سامنے آئی تھی، جس آڈیو کے اندر یہ گندی گندی گالیاں دے رہے تھے مہر شرافت علی اور عمران ریاض خان کے حوالے سے۔ ظاہری بات ہے جس قسم کی انہوں نے زبان استعمال کی تھی، تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ میں نے جس بندے کو گالیاں دی تھی میں اس کے اوپر جو ہے وہ ابھی بھی قائم ہوں۔ اب یہ مہر شرافت علی صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ جو پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر ہیں ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میں نے جس بندے کو گالیاں دی تھی میں اس کے اوپر جو ہے وہ آج بھی قائم ہوں۔ عمران ریاض خان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جو معاملہ وہ ہے وہ ایڈیٹڈ تھا، وہ جو پارٹ ہے عمران ریاض خان والا وہ لگ تو نہیں رہا تھا، ویسے اگر اوور آل اگر آپ نے آڈیو سنی ہو تو اس کے اندر یہ لگ نہیں رہا تھا کہ یہ پارٹ جو ہے وہ ایڈیٹڈ ہے یا ایڈٹ کیا گیا اس پارٹ کو، لیکن ظاہر بات ہے علی امین گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں تو مان لیتے ہیں کہ یہ پارٹ ایڈیٹڈ تھا۔ اس کے علاوہ جناب گنڈا پور صاحب کے حوالے سے ایک اور جو خبر آئی ہے، اور یہ جیو اور دیگر چینلز نے جو ہے وہ خبر رپورٹ کی ہے، انہوں نے خیبر پختونخوا کے سابق وزراء کامران منگش اور تیمور سلیم جھگڑا کو کابینہ میں شامل نہ کرنے کا فیصلہ جو ہے وہ کیا ہوا ہے، اور اس کے اوپر انہوں نے عمران خان صاحب کو بھی جو ہے وہ منوا لیا ہے، اور یہ پہلے بھی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر چکا ہوں۔ اچھا، پی ٹی آئی کے اندر اب یہ ایک ظاہری بات ہے ایک قسم کی گفتگو ہوتی ہے، جس طرح سے جنید اکبر صاحب والا جو گروپ ہے نا وہ علی امین گنڈا پور کا رائیولری گروپ ہے، اور اسی طرح سے یہ کامران بنگش اور تیمور سلیم جھگڑا والا جو گروپ ہے نا اس کے حوالے سے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ان کا رائیولری گروپ ہے۔ تو ظاہری بات ہے علی امین گنڈا پور صاحب اپنے سٹانس کے اوپر ہیں کہ جناب ان کو جو ہے وہ کابینہ کے اندر شامل جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا، تو انہوں نے کہا ہے کہ میں نے عمران خان صاحب کو بھی جو ہے وہ اس کے اوپر کنونس کر لیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس کے اندر مزید کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں۔ البتہ گنڈا پور صاحب کا ایک اور بیان بھی سامنے آیا ہے جس میں ان کے مطابق، اب یہ گفتگو کر رہے ہیں، گفتگو غور سے سنیے گا، انہوں نے کہا ہے گنڈا پور صاحب نے کہ آرمی چیف نے انہیں کہا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 26 نومبر کو جو ہم نے گولیاں جو ہیں وہ نہیں چلائی، جو کچھ ہوا وہ وفاقی حکومت کے حکم پر ہوا، وفاقی حکومت نے آرٹیکل 245 کے تحت جو ہے وہ فوج بلائی تھی، ہم وفاقی ادارہ ہیں اس لیے جو کچھ ہوا وہ حکومت کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ ہوا ہے۔ اب علی امین گنڈا پور صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ آرمی چیف نے یہ کہا ہے کہ جناب جو کچھ بھی ہوا ہے وہ حکومت کے حکم کے اوپر ہوا ہے، اور ہمیں جو ہے وہ حکومت نے جو آرڈرز دیے تھے اس کو جو ہے وہ فالو کیا گیا ہے۔ اچھا، ویسے بھی دیکھا جائے تو وفاقی حکومت ہی جو ہے وہ فوج کو طلب کرتی ہے، اوور آل بھی اگر دیکھا جائے تو آرٹیکل 245 جو ہے وہ وفاقی حکومت لگاتی ہے اور اس کے بعد فوج کو طلب کیا جاتا ہے، لیکن پاکستان میں چیزیں جو ہے وہ اور طرح سے ہوتی ہیں۔ اب گنڈا پور صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ ایگزیکٹلی ورڈ ٹو ورڈ کیا یہی بات ہوئی تھی یا نہیں، یہ تو گنڈا پور صاحب ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جو کچھ بھی ہوا ہے یا فوج کو جو طلب کیا گیا تھا یا جو بھی معاملہ جو ہوا ہے وہ حکومت کے اوپر جو ہے وہ
حکومت کے حکم کے اوپر جو ہے وہ یہ سب کچھ ہوا ہے. یہ علی امین گنڈاپور صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان سے جو ہے وہ یہ آرمی چیف نے یہ سب کچھ کہا ہے. اب ایگزیکٹلی میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ ورڈ ٹو ورڈ یہی بات ہوئی ہے, یہ ہمیں نہیں پتہ. اس کے علاوہ جناب حکومت کے لیے جو ہے وہ ایک بڑی پریشان کن خبر آ جائی ہے, اور وہ یہ کہ جناب اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ جانتے ہیں کہ ججز کی سینیورٹی کا معاملہ جو ہے وہ ظاہری بات ہے آج کل وہ بڑا زیر بحث ہے, اور اس کے اندر جو ہے وہ سچویشن بڑی ٹینس ہے. اور اس میں جو آج خبر آئی ہے وہ یہ کہ جناب سپریم جوڈیشل کونسل کے جو رکن ہیں ایڈوکیٹ اختر حسین صاحب, انہوں نے جو ہے وہ اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے. اختر حسین صاحب پاکستان بار کونسل کے اندر جو ہے وہ نمائندگی کر رہے تھے, اور انہوں نے بھی جو ہے وہ اب استعفیٰ دے دیا ہے. ان کے استعفے کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کا ایک اور ووٹ جو ہے وہ اب ڈسٹرب ہو گیا ہے. اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ احسن بون صاحب جو کہ سینئر وکیل ہیں, شاید انہیں نامزد کیا جائے گا, اور وہ جو ہے وہ شاید پاکستان بار کونسل کی نمائندگی کریں گے. اچھا, احسن بون صاحب کے حوالے سے اگر تھوڑی سی بات کی جائے تو ان کا جھکاؤ جو ہے وہ نون لیگ کی طرف تھوڑا سا زیادہ ہے. اگر اوور آل دیکھا جائے تو ان کا جھکاؤ جو ہے وہ نون لیگ کی طرف تھوڑا سا زیادہ ہے. لیکن یہاں پر جو ہے وہ معاملہ وکلا پالیٹکس کا بھی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کیا یہ اس طرف جاتے ہیں یا نہیں جاتے. البتہ حکومت کو جو ہے وہ ایک بڑا جھٹکا آج لگا ہے, اور یہ ایک بڑی پریشان کن حکومت کے لیے خبر ہے. ان کا ایک اور ووٹ جو ہے وہ اب ڈسٹرب ہو گیا ہے. اس کے علاوہ جناب ایک میں کلپ دیکھ رہا تھا سینئر صحافی مظہر عباس صاحب کا. انہوں نے غالباً ایک تقریب کے اندر انہوں نے شرکت کی, تو وہاں پر وہ گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ 1977 کے الیکشن کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ مجیب الرحمان شامی صاحب سمیت 4 صحافی تھے, جن میں صلاح الدین مصطفیٰ صادق اور الطاف حسین قریشی صاحب, انہوں نے کہا کہ یہ لوگ شامل تھے, اور یہ مجید نظامی صاحب کے پاس آئے. مجید نظامی جو اس وقت ایڈیٹر تھے ان کے پاس آئے, اور انہوں نے ان کو جا کے کہا کہ نظامی صاحب اگر بھٹو واپس آ گیا تو یہ تو ہماری موت ہے. اور انہوں نے کہا کہ یہ بات جو ہے وہ مجیب الرحمان شامی صاحب نے مجھے خود بتائی ہے. مظہر عباس صاحب نے کہا کہ یہ بات جو ہے وہ مجھے مجیب الرحمان شامی صاحب نے خود بتائی ہے. تو اس کے اندر مجید نظامی نے ضیاء الحق کو جو ہے وہ فون کیا. انہوں نے کہا کہ میں لاہور آ رہا ہوں, اور لاہور آ کر جو ہے وہ میں بات کرتا ہوں. اور جس وقت ان کی میٹنگ ہو رہی تھی اس وقت بیگم نصرت بھٹو کا پچھلے گراؤنڈ میں جو ہے وہ جلسہ ہو رہا تھا. تو ان لوگوں نے ضیاء سے کہا کہ یہ الیکشن جو ہے وہ ملتوی کرا دیں. اس پر ضیاء نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, میں نے تو وعدہ کیا ہوا ہے, رائے عامہ کیا کہے گی. تو پھر ان میں سے ایک نے کہا کہ رائے عامہ تو وہ ہے جو پیچھے جلسہ ہو رہا ہے, لیکن اگر آپ الیکشن ملتوی کر دیں گے تو رائے عامہ ہم بنائیں گے. پھر رائے انہوں نے بنائی, یہ المیہ ہے. اچھا, بیسیکلی وہ یہ کہنا کہ جا رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو جرنلسٹ ہیں وہ بھی حکمرانوں کو جا کر جو ہے وہ الٹے سیدھے جو ہے وہ مشورے دیتے رہے ہیں ماضی میں. اچھا, اس کے اندر تھوڑی سی ایڈیشن کر لیں جو میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آج 2025 اور 2024 میں بھی ہو رہا ہے. 2024 میں بھی ہوا ہے, 2018 میں بھی ہوا ہے, اور 2008 میں بھی ہوا ہے جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی. تو صحافیوں کی جانب سے جو ہے وہ بڑے بڑے صحافی, بڑے بڑے نام ہیں جو جا کر جو ہے وہ ملاقات کرتے ہیں اور بیٹھتے ہیں اور مشورے دیتے ہیں. کچھ کے مشوروں کو جو ہے وہ سنا جاتا ہے, لیکن کچھ کے مشوروں کو جو ہے وہ نہیں سنا جاتا. تو یہ جو ہے وہ آج بھی ہو رہا ہے. ظاہر بات ہے یہ آج بھی مشورے لیے جا رہے ہیں. میں بڑے بڑے ایسے بابوں کو جانتا ہوں جو عمران خان صاحب کے دور میں ان کو مشورے دیتے تھے باقاعدہ طور پر جا کر. تو یہ کوئی پرانی بات تو نہیں ہے, یہ آج کے دور میں بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یہ المیہ آج بھی یہی سب کچھ ہے, اور یہی وہ حقیقت ہے. اور اگر اوور آل دیکھا جائے, اگر میری رائے آپ لوگ لیں تو جرنلسٹ کی جو ہے وہ یہ ڈیوٹی نہیں ہے, اس کا یہ کام نہیں ہے. اس کی ڈیوٹی اور ہے, اس کا کام ہے خبر دینا, اس کا کام ہے اس خبر کو اینالائز کرنا. اس کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ جا کر جو ہے وہ پولیٹیشنز کو مشورے دے یا پولیٹیشنز کو بتائے کہ آپ نے کیا کرنا ہے یا آپ نے کیا نہیں کرنا. یہ جرنلسٹ کی ڈیوٹی ہی نہیں ہے. وہ تو ان سے کہے کہ جناب یہ تو آپ کا کام ہے, آپ جانیں اس کا اچھا ہے برا رزلٹ ہے, یہ آپ کی سردرد ہے, میرا تو اس سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. لیکن جا کر مشورے دینا, یہ اوور آل اگر دیکھا جائے تو یہ غلط حرکت ہے, اور اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک جرنلسٹ کی ڈیوٹی ہی نہیں ہے. جو کام آپ کا ہے ہی نہیں وہ آپ کو کرنا بھی نہیں چاہیے. تو یہ جناب اب تک کی ڈیولپمنٹس تھی. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے. اللہ نگہبان. اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دیکھتے رہیے PSPKG نیوز.